اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم دیوانگی پاگل پن کا علاج کے متعلق پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے معزز ناظرین و سامعین کے برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے میری مدد فرمائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ برائے مہربانی میری مدد کیجیے، مجھے سپورٹ کیجیے۔ حضرت خارجہ بن سلت اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اپنے وطن واپس چلے تو راستے میں ایک عرب قبیلے سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، ہم کو پتہ چلا کہ تم اس شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی منتر یا دوائی ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک دیوانہ ہے جسے ہم نے بیڑیوں سے باندھ رکھا ہے۔ ہم نے کہا، ہاں ہمارے پاس ایسی شے ہے۔ وہ ہمارے پاس بیڑیوں میں جگڑے ہوئے ایک دیوانے کو لائے۔ میں نے 3 یوم صبح شام سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر اس پر دم کیا اور اپنا تھوک اس پر پھینکتا رہا، پھر اس کی رسیاں کھول دی گئیں، یعنی کہ بالکل تندرست و توانا ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کچھ مزدوری وغیرہ دی۔ میں نے ان سے کہا، میں اس وقت تک نہ لوں گا جب تک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیا جاتا۔ حاضر خدمت ہو کر عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ، مجھے میری جان کی قسم، جو شخص باطل منتر کے ساتھ کھاتا ہے حرام کھاتا ہے، تحقیق تو نے حق منتر کے ساتھ کھایا۔ سبحان اللہ۔ احمد ابو داؤد۔ یہ عمل بڑ، مکھی وغیرہ کے کاٹے کے لیے بھی مجرب ہے۔ اگر نمک میں تھوڑا سا نیمبو کا پانی شامل کر دیا جائے تو ورم وغیرہ بھی نہیں آتا۔ کئی بار تجربہ شدہ عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ نظر بد۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں لڑکی دیکھی، اس کے چہرے میں صفا یعنی زردی تھی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو دم کرواؤ کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں کے شر اور انسانوں کی نظر لگ جانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ ماؤستان نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو لے لیا اور ان دونوں کے ماسوا کو ترک کر دیا۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ نے سہل بن حنیف کو غسل کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، خدا کی قسم، میں نے تو آج کے دن کی مانند کوئی دن نہ دیکھا اور نہ ہی سہل کی جلد کی مانند خوبصورت کسی پردہ نشین۔ نظر بد حق اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العین الحق یعنی بد نظری اور اس کی کار فرمائی نفس الامر میں موجود ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بعض آنکھوں میں ایسی خاصیت پیدا فرمائی ہے کہ جب وہ نظر بھر کر کسی چیز کی طرف دیکھے تو اس چیز کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ارشاد گرامی ہے، اگر کوئی چیز قضاء و قدر سے سبقت لے جاتی تو نظر ہوتی۔ استغفر اللہ۔ صاحب مدراج فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ بد نظری کا کیا اعتبار، سبق تقدیر الہی ہے، تو اس کا جواب اس کا یہ ہے کہ بد نظری بھی تقدیر الہی ہے۔ بعض صحاب کی طبع کے نزدیک تو اس کا جواب یہ ہے کہ بد نظری بھی تقدیر الہی ہے۔ بعض صحاب کی طبع کے نزدیک دیکھنے والوں کی آنکھ سے جو ہر لطیفہ غیر مرئیہ نظر نہ آنے والی نکلتے ہیں اور مقابلے پر جم جاتے ہیں اور مسامات کے ذریعے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، جس طرح کے سام کے منہ سے زہر ہے، ایسے ہی بعض لوگوں کی آنکھوں میں ایسی تصویر رکھ دی گئی ہے۔ تعلیم امت کے لیے، ورنہ اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِم بِسُلْطَان القرآن اور وَاللَّہُ یُعَصِمُکَ مِنَ النَّاسِ کا وعدہ الہی موجود ہے۔ نمبر 2، معوذ 3 قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو کہتے ہیں۔ خدا کی قسم، میں نے تو آج کے دن کی مانند کوئی دن دیکھا اور نہ ہی سہل کی مانند جلد کی مانند خوبصورت کسی پردہ نشین حسین عورت کی جلد دیکھی۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ سہل گر گئے۔ اس واقعے کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سہل بن حنیف کے لیے کچھ علاج وغیرہ فرمائیں گے؟
خدا تعالیٰ کی قسم وہ بیماری کی شدت کے سبب اپنا سر نہیں اٹھا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کے متعلق گمان کرتے ہو کہ اس نے نظر لگائی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ عامر بن ربیعہ کے متعلق ہمارا گمان ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلایا اور اسے سخت و سست کہا اور فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تو انہیں برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ اب سہل کے لیے اپنا عضو دو۔ چنانچہ عامر نے ان کے لیے اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں کوہنیاں، گھٹنے، پاؤں کی انگلیوں کے کنارے اور پانچے پاجامے کے اندر کے اعضاء 70 ایک برتن میں دھو کر دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سہل پر ڈالا تو وہ اسی وقت اٹھ کر کھڑے ہو گئے جیسے کہ ان کو کوئی شکایت ہی نہ تھی۔ سبحان اللہ۔ مشکوات۔ مالک کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا حق ہے، اس کے لیے وضو کر۔ چنانچہ حضرت عامر نے حضرت سہل رضی اللہ عنہ کے لیے وضو بماء استنجا کیا۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب سے روایت ہے کہ میرے گھر والوں نے مجھے پانی کا ایک پیالہ دے کر حضرت ام سلمہ کی خدمت فیاض میں بھیجا، اس لیے کہ جب کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی تکلیف ہوتی تو وہ ایک بڑا پیالہ حضرت ام سلمہ کی خدمت میں بیچتا۔ حضرت ام المومنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نکالتیں جو انہوں نے چاندی کی نلکی میں رکھے ہوئے تھے، وہ ان بالوں کو پیالے میں پانی کے اندر ہلاتیں اور مریض وہ پانی پی لیتا اور شفا یاب ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے نلی میں جا کر دیکھا تو چند ایک سرخی مائل موئے مبارک نظر پڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف۔ 18 کا اسم گرامی سے راج۔ 18 ایک موذی مرض ہے۔ اس مرض میں یا تو بچہ دوران حمل ہی ضائع ہو جاتا ہے یا پیدا ہونے کے بعد مر جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف دہ مرض کے دفیہ کے لیے انتہائی شافی علاج تجویز کیا ہے۔ حضرت ابن ابی ملکیہ نے بروایت ابن جریحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ جس کے ہاں حمل ہو اور وہ پختہ ارادہ کر لے کہ میں اس بچے کا جو پیٹ میں ہے نام محمد رکھوں گا یا رکھوں گی تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے لڑکا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حابیلیہ بنت عبد الجلیل سے مروی ہے کہ وہ بارگاہ رسالت فیض درجت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میرے بچے زندہ نہیں رہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے حضور نظر مان کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گی۔ اس نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، وہ زندہ رہا، جو جوان ہو کر کفار سے جنگ کی اور مال غنیمت حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کا دون بھی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ لباس مقدس کے تحت بھی گزر چکا ہے۔ مایوس مریضوں کو مزدہ جان فضا۔ مواہب لدنیا اور دوسری کتب میں امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ان کا ایک بچہ سخت بیمار ہو گیا، علاج سے افاقہ نہ ہوا، حتیٰ کہ بچہ قریب المرگ ہو گیا۔ ابو القاسم کشیری فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے خدمت انور میں اپنے بچے کا حال عرض کیا تو حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم آیات شفا سے کیوں غافل ہو، کیوں ان کے وسیلے کے ساتھ شفا نہیں مانگتے؟ امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نیند سے بیدار ہوا تو آیات شفا پر غور کرنے لگا۔ میں نے ان کو کلام اللہ شریف میں 6 مقامات پر پایا۔ وہ آیات کریمہ یہ ہیں: وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ، دوسری آیت ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، نمبر 3 يُخْرَجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، چوتھی آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، پانچویں ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، چھٹی ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ امام کشیری کہتے ہیں کہ میں نے ان آیتوں کو لکھا اور پانی میں گول کر بچے کو پلا دیا تو وہ اسی وقت شفا یاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ کسی نے اس کے پاؤں کی گرہ کھول دی ہو۔ سبحان اللہ۔ تمام معزز ناظرین و سامعین سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، التماس ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے میری غربت کو دور فرمائیں۔
میری غربت کو دور کریں، میرا سہارا بنیں، مجھے سپورٹ کریں، برائے مہربانی مجھے مشکل سے نکالیں۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم بے چینی اور بے خوابی کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔